یہ ایک ایسا عالم ہے جہاں دولت کی کوئی قدر نہیں بلکہ وقت ہی سب سے بڑھ کر اہم ہے۔ یہاں ہر چیز خریدنے اور بیچنے کے لیے انسان کو اپنی زندگی کا کچھ وقت دینا پڑتا ہے۔ 25 سال کی عمر پوری ہوتے ہی ہر انسان کے ہاتھ پر ایک وقت کی گھڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے، جس کا صفر پر پہنچ جانا زندگی کے خاتمے کی علامت ہوتا ہے۔ مالدار لوگوں نے اپنے لیے ایک الگ دنیا بنا رکھی تھی جہاں وہ ہزاروں سال کی زندگی گزار سکتے تھے، جبکہ غریب طبقہ جسے گیٹو علاقہ کہا جاتا تھا روزانہ اپنی بقا کے لیے لڑتا تھا، لمحہ بلمحہ وقت کمانے کے لیے سخت مشقت کرتا تھا۔ اسی غریب بستی میں ول نام کا ایک نوجوان رہتا تھا جس کے پاس صرف 23 گھنٹے باقی تھے۔ اس کی ماں جو 50 سال کی ہو چکی تھی مگر جوان نظر آتی تھی، کیونکہ 25 سال کے بعد عمر رک جاتی تھی۔ کا 50واں جنم دن تھا۔ ول نے پچھلی رات اضافی کام کر کے شیمپین کی ایک بوتل خریدی تھی۔ اس کی ماں نے ول سے پوتے پوتیوں کی خواہش ظاہر کی، مگر ول نے وقت کی کمی کا بہانہ کیا۔ ماں نے اسے بجلی کے بل اور بینک کے قرض کی آخری تاریخ بتائی جس کے لیے صرف 3 دن باقی تھے۔ اس نے ول سے اگلے دن بس سٹاپ پر انتظار کرنے کو کہا تاکہ وہ اپنا بچا ہوا وقت اسے دے سکے۔ رخصت ہونے سے پہلے ماں نے ول کو 30 منٹ دیے تاکہ وہ ناشتہ کر سکے۔ اپنے کام کی جگہ پر ول نے دیکھا کہ چیزوں کی قیمتیں دوبارہ دگنی ہو گئی تھیں، جو کافی پہلے 2 منٹ کی تھی اب 4 منٹ کی ہو گئی تھی۔ یہ مہنگائی بغیر کسی اطلاع کے بڑھ جاتی تھی، جس سے غریبوں کی زندگی مزید مشکل ہوتی جاتی تھی۔ رات کو ایک بار میں ول کی ملاقات ہنری نام کے ایک امیر آدمی سے ہوئی جس کے پاس 116 سال کا وقت تھا۔ ول نے اسے خبردار کیا کہ گیٹو علاقے میں گھومنا خطرناک ہے کیونکہ یہاں وقت لوٹنے والے چور گھات لگائے رکھتے ہیں۔ ہنری نے ول کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ اچانک فورٹس نامی بدنام مجرم اپنے ونڈوں کے ساتھ وہاں پہنچا اور اس کا مقصد ہنری کا سارا وقت لوٹنا تھا۔ فورٹس نے ہنری کو ٹائم فائٹ کی چیلنج دی، جو ایک قسم کی ناشتہ کرتا تھا۔ کلائی کی جنگ ہوتی ہے اور اس میں ہارنے والے کا سارا وقت جیتنے والے کو منتقل ہو جاتا ہے۔ ہنری نشے کی وجہ سے لڑنے کی حالت میں نہ تھا۔ ول نے موقع پا کر فورٹس کے ایک آدمی کو مار ڈالا اور ہنری کو وہاں سے نکال کر محفوظ مقام پر پہنچایا۔ ول نے ہنری سے پوچھا کہ اس نے اپنی جان کیوں خطرے میں ڈالی۔ ہنری نے بتایا کہ وہ 105 سال کا ہے اور زندگی سے تنگ آ چکا ہے۔ اس نے ول کو اس نظام کی خوفناک حقیقت بتائی۔ یہ سارے وقت کے علاقے کیوں بنائے گئے؟ تمہاری گیٹوں میں مہنگائی اور ٹیکس کیوں بڑھائے جاتے ہیں؟ یہ سب جان بوجھ کر کیا جاتا ہے تاکہ غریب مرتے رہیں اور ان کی موت کا فائدہ امیروں کو ملتا رہے۔ یہ پورا نظام انہی کا بنایا ہوا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ تمہارے پاس زیادہ وقت ہو تاکہ تم ہمیشہ ان کے لیے کام کرتے رہو۔ تمہارا وقت چھین کر وہ خود ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ یہ سن کر ول کو ہنری کی نیکی کا احساس ہوا۔ ہنری نے ول سے پوچھا کہ اگر اس کے پاس اتنا وقت ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ ول نے جواب دیا کہ وہ اپنی گھڑی بار بار دیکھنا چھوڑ دیتا۔ اس وقت بھی اس کے پاس صرف 18 گھنٹے تھے۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی ماں کے لیے گریفویچ میں ایک خوبصورت گھر خریدتا۔ اگلی صبح ہنری نے اپنا سارا وقت 161 سال ول کو دے دیا اور خود چند منٹ بچا کر پل سے کود کر جان دے دی۔ ول یہ دیکھ کر ٹوٹ گیا، مگر اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اب اس کی زندگی کا ایک نیا مقصد ہے۔ ول نے اپنے دوست کو 10 سال کا وقت دیا، مگر اسے یقین تھا کہ گیٹو میں اتنا زیادہ وقت رکھ کر رہنا خطرناک ہے۔ وہ گریفویچ میں اپنی ماں کے لیے زندگی بنانے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ بس اسٹاپ پر اپنی ماں کا انتظار کرنے لگا۔ دوسری طرف ماں نے بل اور قرض ادا کرنے کے بعد بس پکڑی، مگر اسے معلوم ہوا کہ بس کے کرائے میں 2 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ اس کے پاس صرف 1.5 گھنٹہ تھا، جو کرائے کے لیے کافی نہیں تھا۔ ڈرائیور نے اسے پیدل جانے کو کہا۔ اگلا اسٹاپ بہت دور تھا۔ وہ پوری طاقت سے دوڑتی ہوئی ول کی طرف روانہ ہوئی۔ ول کو بس اسٹاپ پر ماں نہ ملی تو وہ اسے ڈھونڈنے نکلا۔ تھوڑی دور اسے ماں بھاگتی ہوئی دکھائی دی۔ ول پوری رفتار سے اس کی جانب دوڑا، مگر جیسے ہی وہ اس تک پہنچا، اس کی ماں کا وقت صفر ہو گیا اور وہ ول کی بانہوں میں مر گئی۔ ول ماں کو کھو کر پاگلوں کی طرح چیختا روتا رہا۔ اگلی صبح وقت کے محافظوں کو ہنری کی لاش ملی۔ افسر ریمون نے CCTV میں ول کو دیکھا اور اسے ہنری کا قاتل سمجھ لیا۔ اس نے ول کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار امیروں کو ٹھہراتے ہوئے ول بدلہ لینے کے لیے گریفویچ کی طرف روانہ ہو گیا۔ داخل ہونے کے لیے اسے 1 سال دینا پڑا۔
वहाँ उसने अमीरों की शानो शौकत और सैकड़ों साल रखने वाले मुहाफिजों को देखा, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। एक महंगे होटल में खाना खाते वक्त विल की मुलाकात सिल्विया से हुई, जो एक अमीर शख्स फिलिप की बेटी थी। एक कैसीनो में विल ने फिलिप के साथ पोकर खेला और अपनी जहानत से उसे 1100 साल हरा दिए। सिल्विया उससे मुतासिर हो गई। पार्टी में रेमोंड ने विल को पकड़ लिया और उसका सारा वक्त छीनकर सिर्फ 2 घंटे छोड़े। विल ने भागकर सिल्विया को बतौर ढाल इस्तेमाल करके फरार हासिल किया। वक्त कम होने पर विल ने सिल्विया से वक्त मांगा, मगर सिल्विया ने उसे कातिल समझकर इनकार कर दिया। जल्दी में विल की गाड़ी फोर्टिस के बिछाए हुए जाल में फंसी और नीचे जा गिरी। फोर्टिस ने सिल्विया के 10 साल चरा लिए। होश आने पर दोनों के पास बहुत कम वक्त था। विल ने अपने चंद मिनट सिल्विया को दे दिए। वो अपने दोस्त के घर गए, मगर पता चला कि वो शख्स अपने 10 साल शराब में ज़ाया करके मर चुका है। उन्होंने सिल्विया की कीमती बालियां बेचकर 2 दिन का वक्त हासिल किया। विल ने फिलिप को कॉल करके 10,000 साल मांगे ताकि गरीबों में बांट सके, मगर फिलिप ने इनकार कर दिया। सिल्विया को ये समझ आ गई कि उसका बाप इस निज़ाम का सरबराह है जो गरीबों की मौत से अपनी ज़िंदगी बढ़ाता है। विल और सिल्विया ने मिलकर अमीरों के बैंक लूटना शुरू कर दिया। हुकूमत ने उनके सर पर 10 साल का इनाम रख दिया। फोर्टिस भी उनके पीछे लग गया। के भेस में विल आई और फिलिप से 10 लाख साल वाला